آسمانی مذاہب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک وہ قوم ہے جسے یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بعد جو انبیاء آئے ان کو نبی و رسول ماننے سے انکار کرتے۔ توریت کے بعد جو کتابیں آسمانی نازل ہوئیں، جو صحیفے نازل ہوئے، وہ اس کو آسمانی کتاب اور آسمانی صحیفے نہیں مانتے۔ ان کے بعد ایک قوم ہے جسے عیسائی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل آخری نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سبب کے درجے میں جب ایک مرد ایک عورت کا جنسی ملاپ ہوتا ہے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش وجود میں آتی ہے۔ لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ بغیر سبب کے بھی اللہ اگر اس کائنات میں کوئی تصرف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہودی اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس بات کے منکر ہیں وہ۔ حضرت مریم پر الزام لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو قوم وجود میں آئی وہ مسلمان، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ ورسولہ، تمام رسولوں پر۔ حضرت عیسیٰ کو بھی ہم اللہ کا نبی مانتے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور تمام انبیاء بنی اسرائیل پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام آسمانی صحیفوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھو گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین کی جاتی ہے، اور کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، یعنی عیسائی۔ انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے ہیں، یعنی یہودی ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے اور حضور کی توہین کرتے، اہانت آمیز خاکے شائع کیے جاتے۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، یا ان کی ماں حضرت مریم سے متعلق، یا انبیاء بنی اسرائیل جو مشہور نبی ہیں جیسے حضرت موسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، ہم سب کو وہی عزت اور مقام دیتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ سب اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو حضور کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، دین اسلام کو ماننے والی جو قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ ایک عید
یہودیوں کی ہوتی ہے، نیا سال یہودیوں کا ہوتا ہے، نیا سال عیسائیوں کا ہوتا ہے۔ آج دسمبر کی 25 تاریخ ہے، عیسائیوں کا سال مکمل ہوا، نئے سال کی شروعات ہوئی۔ یہ نئے سال کی شروعات عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ آج کے دن وہ جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں میری کرسمس کے نام سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ اخلاص نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دو اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کائنات کی کسی مخلوق اور کسی شے کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا ہے، یعنی اللہ کو نہ اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے ہمسر اور برابر کوئی بھی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان عیسائی کو میری کرسمس کہتا ہے کہ اللہ کو بیٹا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ قرآن کریم کی سورہ اخلاص کے مفہوم کے خلاف ہے۔ فتویٰ لو، فتویٰ طلب کرو گے، جواب آئے گا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کو بیٹا ہوا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ اس نے وہ بات کہی ہے جو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اس لیے ایک سال کا اختتام اور نئے سال کی شروعات یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سالوں کا اختتام اور شروعات یہ صرف جو ہے تاریخوں کے تعین کے لیے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو تاریخیں چلتی تھی وہ کئی قوموں کی تاریخیں تھی، کئی قوموں کی تاریخیں تھی۔ آپ اگر وہ تاریخ کا جو ہوتا ہے اس پر دیکھو گے تو اس پر 3 طرح کی تاریخیں ہوتی۔ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوؤں کی بھی ایک تاریخ ہے، ان کا بھی نیا ایک سال ختم ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کی تاریخ اوپر رہتی ہے۔ اور ایک سائڈ جو ہے حضرت عیسیٰ کی تاریخ ہوتی ہے، ایک سائڈ جو ہے مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ نے پھر فتوحات عطا کی، اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی، دائرہ کار وسیع ہوتا چلا گیا، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی نہ کوئی تاریخ ہونی چاہیے۔ اور اسلام غیروں کی مشابہت اور غیروں کی تابع داری سے منع کرتا ہے۔ ماضی میں تاریخیں تھی، یونانیوں کی تاریخ تھی، اور بھی قوموں کی تاریخیں تھی، عیسائیوں کی تاریخ تھی، اور زمانے جاہلیت میں مختلف تاریخوں کو لے کر کے لوگ اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ اور مسلمان کسی کی مشابہت، کسی کی تابع داری نہیں، اسلام کامل و مکمل دین ہے۔ ہم کو زندگی کے کسی شعبے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہے، سب کچھ اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر یہ سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ اب یہ ہوا کہ نئے سال کی شروعات اور اختتام کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہم اگر تاریخوں کا سلسلہ شروع کریں تو کیسے شروع کریں؟ کسی نے کہا کہ جب نبوت ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، وہاں سے نئے سال کی شروعات ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نئے سال کی شروعات ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ فتح مکہ سے نئے سال کی شروعات ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام میں وہ بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے معاملات پیش آئے جن کی اہمیت تھی، اس کو لوگوں نے بیس بنا کر کے، بنیاد بنا کر کے نئے سال کی شروعات اور اختتام کی بات کی تھی۔
مشورہ ہوتا رہا کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. یہ ہوا کہ حضور کی ولادت باسعادت وہاں سے شروعات ہو. باہمی مشورے کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو اسلامی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، نئے سال کی شروعات درمیان سے کرنا مناسب نہیں ہے. اس لیے اسلامی جو سال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اب تاریخوں کا تعین محرم سے ہوگا. یعنی ہمارے یہاں نئے سال کا آغاز 1 محرم سے ہوگا، اور آخری ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوگی 29 یا 30، یہ سال کا آخر ہوگا. باہمی مشورے سے یہ طے ہو گیا. اس لیے ہمارے یہاں یہ اسلامی تاریخ ہے. مسلمانوں کو اسلامی تاریخ یاد رکھنا چاہیے اور اسلامی تاریخ کا استعمال کرنا چاہیے. آج مسجد میں بہت بڑی تعداد ہے. اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ اسلامی تاریخ کیا ہے، اکثر لوگ نہیں بتا سکیں گے. اکثر لوگ نہیں بتا سکیں گے. یعنی ہم ہیں مسلمان، لیکن اسلامی تاریخ ہم کو معلوم نہیں. ہم ہیں مسلمان، اپنے تمام تر معاملات عیسائیوں کی تاریخ پکڑ کر کے کرتے. یہ وہ ہماری شریعت پر عمل کرنے کا وہ منفی پہلو ہے جس پر مسلمان عمل نہیں کرتے. دوسری قوموں کی تاریخ ہم لے کر کے چل رہے ہیں. اپنی جو اسلامی تاریخ ہے ہم اس کو استعمال بھی نہیں کرتے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں. تو قوموں میں اسلامی تاریخ کی شروعات اور اختتام ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے. یہ جو انگریزوں کا کہو، عیسائیوں کا کہو، سال کا اختتام اور آغاز، یہ ان کے مذہبی طور پر ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں. هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، یکا و تنہا ہے. اس کا اپنا کوئی خاندان نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے کسی کو انگریزی نئے سال کی شروعات کی مبارکباد دینا اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہنا میری کرسمس، یعنی اللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اگر فقہی اعتبار سے فتوے کی زبان میں آپ دیکھو گے تو یہ عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور اگر اپنے سامنے کہیں اس طرح کی بات آئے تو اس پہ روک ٹوک لگانا چاہیے. یہ اتنی تفصیل میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کسی کو سمجھا سکیں، بتا سکیں. اور جو بھی تاریخیں ہوتی ہیں اس کا ایک اپنا پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی اہمیت ہوتی ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کی کوئی فضیلت نہیں. قرآن کریم کی میں نے 2 آیتوں کی تلاوت کی تھی، اور وہ اس لیے تلاوت کی کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اسلامی احکامات کیا ہیں. اسلام میں خرید و فروخت کے تعلق سے بھی پوری مکمل تفصیل دی گئی ہے. خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہوتا ہے جسے بیع و شراء، خرید و فروخت کہتے ہیں، کہ ایک شخص اپنا مال بیچتا ہے، دوسرا شخص اپنا مال خریدتا ہے. وہ مال خریدتا ہے، جو آدمی بیچنے والا ہے قیمت کا تعین وہ اپنی مرضی سے کرے گا. سرکاری طور پر
قیمتوں کا تعین اسلام میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ آدمی پوچھتا ہے کہ یہ تم کتنے کی خریدے. اب ظاہر بات ہے کہ آدمی خریدتا ہے تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، 10 روپے میں خریدا، لیکن خریدنے کے لیے گیا تو 5 روپیہ رکشے کا خرچہ کرنا پڑا، دوسرے گاؤں چلا گیا، ہوٹل میں کھانا کھانا پڑا، پھر ٹیکسز ادا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. ظاہر بات ہے کہ قیمت خرید تو 10 روپیہ ہے، لیکن اس پر جو اخراجات ہیں وہ مختلف ہوتے. اس لیے وہ چیز کتنے میں پڑی یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو جا کر کے خریدا ہوگا. اور جو آدمی بیچتا ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ بیچ رہا ہے تو اس چیز کو تیار کرنے میں اس کی جو بھی محنت ہوگی، اس کی جو صلاحیت ہوگی، وہ سب کچھ اس کے ساتھ جڑے گی. ایک آدمی کھیتی میں کام کرتا ہے، اس کے اپنی زمین ہے، کھیتی کرتا ہے، زمین میں محنت کر کے، مزدوروں سے محنت کروا کر کے، زمین ہموار کر کے پھر فصل ڈالتا ہے، پھر اسے سینچنا، پانی دینا، اس کی حفاظت کرنا، رات دن اس کے لیے مسلسل کوشش کرنا، یہ سب کچھ اس چیز کی پیداوار کے پیچھے لگا ہے. اب اگر گیہوں مارکیٹ میں آیا ہے تو ظاہر بات ہے 1 کلو گیہوں کے پیچھے کتنی محنت ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ سرکار کرے گی، اس کو کیا پتا؟ یہ تو وہ شخص بتائے گا جس نے اس کے پیچھے محنت کی ہے. اس لیے قیمت کا تعین کون کرے گا؟ جو بیچنے والا ہے، اور یہ اس کا حق ہے. کوئی چیز اگر مارکیٹ میں بک رہی ہے تو ہمیں جا کر کے پوچھنا پڑے گا کہ اس کا کیا بھاؤ ہے. بعض لوگ الٹا کرتے، جا کر کے بولتے یہ آلو 10 روپیہ کلو دیں گے کیا؟ وہ پہلے پوچھ تو لے وہ کتنے کلو بول رہا ہے. وہ بیچنے والا بھاؤ بتائے گا، ہم پہلے سے جا کر کے اس کی قیمت کا تعین کریں، ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. ابھی ملک میں کسانوں نے جو احتجاجی طور پر جو ہے دلی کو گھیر کر کے رکھا ہے، ان کا مطالبہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے. جو 3 قوانین سرکار نے منظور کیے ہیں، پاس کیے ہیں، یہ سراسر کسانوں کے خلاف ہے. ملک میں جمہوریت اور سیکولرزم کے خلاف ہے. جو معاشی نظام سرکار لانا چاہتی ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. ساری معیشت سمیٹ کر کے 2-4 لوگوں کے قبضے میں دینا ہے، پھر وہ جس طرح چاہیں گے لوگوں سے قیمت وصول کریں گے. تو سرکار کے یہ تینوں زرعی قوانین جو انہوں نے پاس کیے ہیں، نہ وہ کسانوں کے لیے مفید ہیں اور نہ دیش واسیوں کے لیے مفید ہیں، پبلک اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ. اب ظاہر بات ہے یہ دھنا سیٹ لوگ خریدیں گے تو خریدنے کے بعد پھر مال میں لا کر کے بیچیں گے. ابھی تو ایسا ہے کہ کھیت سے گنا نکلتا ہے اور ٹرالی میں ٹرک میں جاتا رہتا ہے، لوگ اپنا نکال لیتے ہیں، کھا لیتے، جاتے رہتے ہیں، کھیت میں سے ایک آدھ گنا توڑ لیتے ہیں، کھا لیتے، اور جس کا مال ہے وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر وہ منع کرے تو پھر لینے کی اجازت نہیں. اگر منع کر دے کہ بھائی لینا نہیں تو پھر اپنے لیے جائز نہیں. اور اگر کھیتی کے پاس سے گزرتے ہوئے گنا توڑ رہے ہیں اور مالک کھڑا ہے، کھیت کا مالک اگر ہے، ایک آدھ گنے پہ کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ بھی نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے. ہم کسی دکان میں گئے، کسی کے پاس سامان خریدنے کے لیے گئے تو کبھی کبھی اٹھا کر کے ہم اٹھاتے ہیں تو دکاندار بولتا ہے کھا لو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی چکھا دیتا ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ منع کر دے کہ نہیں کھانا نہیں تو پھر جائز نہیں. عربوں میں دکانوں میں جاؤ اور جانے کے بعد آدمی کھجور کو ہاتھ لگائے تو دکاندار بولتا ہے حلال. حج عمرہ کرنے جو لوگ گئے ہوں گے انہیں پتا ہوگا، کھجور کی مارکیٹ میں گئے، کھجور کی طرف دیکھے، ہاتھ لگائے، بولتا ہے حلال، کھا لو.
تو اگر اجازت ہے تو کوئی بات نہیں، مباح ہے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو نہیں۔ آپ کبھی مال میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا 100 گرام کا 200 گرام کا گنے کی جو گڈیری ہوتی ہے کاٹ کے اس کو پیک کر دیتے ہیں، اس پر قیمت آپ دیکھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اس میں 10-12 ٹکڑے ہوتے ہیں، قیمت ہوتی ہے 150 روپیہ۔ 150 روپیہ، جبکہ اس کی قیمت آپ اگر ایسے دیکھو گے تو 10-5 روپیہ مشکل سے اس کی قیمت ہوگی۔ لیکن سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ ایسا ہی ہے کہ چیزوں کی قیمت 10 گنا 10 پٹ زیادہ آپ سے وصول کی جائے گی اور خریدا جائے گا بالکل سستے میں۔ سرکار نے جو زرعی قوانین بنائے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسان کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ پہلے سے آ کر کے آپ سے سودا کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے ابھی کسان نے پسینے نہیں نکالے، ایک اندازے سے قیمت پکڑ لے گا، وہ سودا کر لے گا۔ ظاہر بات ہے جو چیز آج ہے ہی نہیں اس کا سودا کیسے کریں گے آپ؟ فصل بونے سے پہلے، فصل کٹنے کے بعد کے معاملات جو ہیں اس کا سودا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بیع مفقود ہے کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں اور کوئی اس کو خرید رہا ہے۔ زمین کے مالک لوگوں کو مزدوروں کی حیثیت میں غلاموں کے درجے میں لانے کا نظام سرکار بنا رہی ہے، اس لیے مخالفت کی جا رہی ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، آج نہیں بنایا، صدیوں پہلے سے یہ کائنات ہے، اور جیسے چل رہی ہے فطری نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ایک آدمی اپنی کھیتی سے کچھ سامان لاتا ہے، لا کر کے مارکیٹ میں ڈالتا ہے، وہ قیمت بولتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی۔ اس کو کہتے ہیں بیع و شراء۔ بیچنے والا اپنے مال کی قیمت بتائے گا، آپ کو اچھا لگے آپ خرید لو، کچھ کم زیادہ لگے تو بات کر لو، کم زیادہ کر کے سودا کر کے آپ لے لو۔ اور ایک ہے بیع من یزید، جس کو ہم کہتے ہیں نیلامی، کہ لا کر کے مارکیٹ میں مال رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اس کی بنیادی قیمت ہوتی ہے، وہ بولی پہلی بولی جاتی ہے، اس کے بعد لینے والے اس پر بھاؤ بڑھا بڑھا کر کے اس چیز کو خریدتے۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے، اور اللہ نے یہ نظام اس کائنات میں اس لیے رکھا تاکہ سب کو ان کے مقدر کی روزی بھی مل جائے اور دنیا کا نظام بھی چلتا رہے۔ اگر اللہ سب کو برابر دے دیتا، سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، سننے میں یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے کہ سب کو برابر۔ اب اس سب کو برابر کر دیتے تو کوئی کسی کے یہاں لوم چلاتا؟ اگر آپ کسی سے پوچھتے چلائے بے، بولے تایا مورے ہم چلائے۔ دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ سب کو ایکول، سب کو برابر، لیکن یہ اس نظام کے چلنے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تاکہ ایک کام دینے والا ہو جائے اور کوئی کام کرنے والا ہو جائے تو ہی نظام چلے گا۔ لیکن یہ اللہ کی بہت عجیب بات ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو امیر بنایا تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی یعنی جو امیر ہے اس کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اور اللہ نے دنیا میں کسی کو کم دیا ہے، غریب بنایا، محتاج بنایا، مفلس بنایا، یہ اوپر والے کا فیصلہ ہے۔ اس میں اس کی غربت کے پیچھے اس کا کوئی عیب نہیں ہے۔
تو اللہ نے اس کو رزق میں تنگی دی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے جس کو تقدیر کہا جاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن حضور کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اللہ پاک اس کو بلائیں گے کہ دنیا میں نے تجھ کو غریب رکھا تھا، تو ساری زندگی محنت کرتا رہا، جد و جہد کرتا رہا، رات دن حلال روزی کے لیے کوشش کرتا رہا، تو نے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے مجھ کو غریب کیوں بنایا، اعتراض نہیں کیا کہ یہ ایسا کیسا فیصلہ، میرا ایک بھائی جو ہے کروڑ پتی ارب پتی اور میں مزدور آدمی، اللہ نے ایسا کیسا فیصلہ کیا، کبھی اعتراض نہیں کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا. غریب آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ اسے کہیں گے دنیا میں نے تجھے غریب رکھا تھا، تو راضی رہا، تو نے اعتراض نہیں کیا، شکوے شکایات نہیں کی، اپنے دن گزارنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا رہا، اور جو میری طرف سے مقدر کیا گیا تھا وہ تجھ کو ملتا رہا. تنگی میں رہ کر کے، غربت میں رہ کر کے تو نے گزارا کیا، جا تیرے مالدار بھائی کے مقابلے میں تو پہلے جنت میں جا، اور جب تیرے 500 سال ہو جائیں گے تب تیرا مالدار بھائی آئے گا. آج تو غریبی بہت بری لگتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب غریبی کا صلہ ملے گا تو مالدار بھی سوچے گا کاش دنیا میں بھی غریب رہتا. ابھی مجھ کو جنت میں جانے کے لیے کتنے سال انتظار کرنا ہے؟ 500 سال. اور کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، انتظار کرنا موت سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے. صحابہ کرام میں مالدار بھی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے تو مالداری مانگی نہیں تھی، اللہ نے فیصلہ کر دیا مالداری دے دی، اب تو ہم رکھڑ گئے. اور کتنے سالوں کے لیے؟ 500 سالوں کے لیے. اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا. اب حساب کریں گے، کیلکولیٹر جواب دے دے گا. تو اس میں ہمارا کیا قصور کہ 500 سال کے بعد ہم جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے، حضور نے فرمایا جلدی جانا ہے؟ بولے ہاں جلدی جانا ہے. تو بولے پھر صبح اور شام اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرو، گن گن کر کے، نوٹ سیدھی کر کر کے، ربڑ لگا لگا کر کے، تھپی بنا کر کے مت رکھو. اللہ نے دیا ہے، ابھی دیا ہے، کل بھی دے گا نا، اس کے خزانے میں کمی ہے کیا؟ اور اللہ سے میں نے پیچھے کہا تھا اللہ سے سودا کرو، اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے طے کر لو. یہ اللہ سے سودا ہے. اپنی کمائی میں سے کچھ اللہ کے لیے طے کر لو کہ میں ہفتے بھر محنت کروں گا، لوم چلاؤں گا، پھیری کروں گا، ڈیوٹی انجام دوں گا، مجھے جو ملے گا اس میں سے 1%، اس میں سے ½ میں بڑی رقم نہیں بول رہا، 10%، 25%، 50%، ایسا نہیں، کچھ طے کر لو کہ مجھے جو یافت ہوگی، جو کمائی اور آمدنی ہوگی، اس میں سے 1% یا ½ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. آپ کر کے دیکھ لو، جیسے ہی پیسہ آئے پہلے حساب کر کے وہ 1% نکال دینے کا. لوگوں کا تجربہ ہے کہ پہلے ہزاروں کماتے تھے، ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، مہینہ ختم ہوتے ہوتے بجٹ ختم ہو جاتا تھا، آخری دن پھر نہ گوشت خرید پاتے تھے، نہ پورا دودھ لا پاتے تھے، کرایہ بھرنا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا تو بتانے لگے کہ آمدنی اتنی اور ضرورتیں سب پوری ہو جاتی، ضرورتیں سب پوری ہو جاتی.
کر کے دیکھو. تجربہ کرنے میں کوئی قباحت ہے؟ ایسا تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے 100 کمایا 50 صدقہ کرو. 100 کمایا اللہ سے سودا کر لو، جتنا کماؤں گا اس کا 1% تیرے راستے میں خرچ کروں گا. وہ 1 روپیہ مسجد میں، مدرسے میں، کسی قرض مقروض کے قرضے کی ادائیگی میں، کسی محتاج، کسی بیوہ مسکین فقیر کی ضرورت کو پورا کرنے میں، بہت سارے راستے خرچ کرنے کے. جہاں آپ کو اچھا لگے وہ 1% آپ خرچ کرو. دیکھ لو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ مثال ہے، بہت سو کو اس کا مفہوم نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے. بعد میں کبھی بتاؤں گا، ابھی بتا دو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ آدمی اگر ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے، جیسے گھڑی ہے میرے ہاتھ میں، تو اس کو دیکھنے کے لیے مجھے آئینے کی ضرورت ہے؟ بولو نا. نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لو. آج سے تجربہ کر لو، نیت کر لو کہ زندگی کی آخری سانس تک جو کماؤں گا اس کا 1%، دل چھوٹا ہے ½ %، دل چھوٹا ہے ½ %، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کی برکت دیکھو گے آپ. ساری ضرورت اللہ پوری کر کے دے، ساری ضرورت پوری ہوگی. کتنے لوگوں کا روزانہ صدقے کا معمول ہے، اور انہوں نے طریقہ بنا رکھا ہے کہ اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہے. صبح اٹھتے ہیں، صدقے کی نیت سے اس میں جو ان کو ڈالنا ہوتا ہے ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں. پتہ نہیں باہر کوئی محتاج ضرورت مند ملے نہ ملے، آمنا سامنا ہو نہ ہو، لیکن صدقے کی نیت سے اتنا پیسہ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے. اللہ ان کے لیے سارے دن کے روزی برکت کے ساتھ مہیا کرواتے. ہمیں بھی ایسا معمول بنانا چاہیے. اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیں، 1 روپیہ ڈالیں جیسی اپنی حیثیت ہے، مگر روزانہ اس میں ڈالیں، اور پھر ضرورت کے وقت ڈبہ کھولیں. کوئی اپنے گھر آ گیا ضرورت مند، کوئی رشتہ دار غریب، آپ ڈبہ کھولیں، اس میں سے نکال کر کے خاموشی سے اس کو دے دیں. اپنے گھر سے 2-4 غریبوں کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. اپنے گلی میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس 1 پیسہ نہیں رہتا، ان کے بچے کماتے ہیں، کبھی ماں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں رکھتے. پکے محلوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی، پکے محلوں میں ملے گی، اچھے خاندانوں میں ملے گی، کہ کوئی ان کو گھر میں 1 روپیہ دیتا نہیں، وہ باہر مانگ بھی نہیں سکتے. اپنے گھر آ گئے، خاموشی سے آپ ان کو دے دیں، وہ لے لیں گے. آپ دے کے دیکھو، وہ لے لیں گے. ان کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی ان کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں. تو دنیا کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، اور یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. قیمتوں کا تعین سرکار کا حق نہیں ہے، اور اگر کبھی ضرورت کے پیش نظر قیمت متعین کی گئی تو اس کے بعد اسے ختم کرنا ہوگا. صحابہ کرام نے حضور سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ قیمتوں کا تعین فرما دیں. حضور نے انکار کر دیا. فرمایا میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں نہیں پیش ہونا چاہتا کہ کوئی مجھ سے خون کا مطالبہ کرے، کوئی مجھ سے مال کا مطالبہ کرے. یہ میرا حق نہیں. شریعت کا ایک قانون ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ ہم نقصان اٹھائیں گے نہ ہم نقصان پہنچائیں گے. ہم بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے اور ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے بھی نہیں. یہ اسلام کا نظام ہے. ظاہر بات ہے میں اپنی چیز کی جو قیمت بول رہا ہوں زبردستی تو نہیں ہے آپ کے لینے کے لیے، آپ کو پٹے تو لو.
اور نہیں سمجھ میں آئے تو مت لو. یہ اسلام کا نظام ہے. سرکار نے جو زرعی قوانین پاس کیے ہیں یہ غیر اسلامی تو ہے ہی، لیکن غیر فطری ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام لانے کی ایک کوشش ہے کہ ساری معیشت سب کچھ اٹھا کر کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے اور پھر پورے دیش میں رہنے والے لوگوں کو لوٹا جائے. پتہ نہیں کیوں اس طرح کا نظام بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالی خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے اور اپنے بندوں کے ساتھ اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے. بندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ یسرا ولا تعسرا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں مت پیدا کرو. بشرا ولا تنفرا، ہمیشہ خوشخبری دینے کی کوشش کرو، لوگوں کو ڈراؤ مت. یہی وجہ ہے ہم بیمار کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں لاباس طہور انشاءاللہ، کو گھبراؤ مت، اچھے ہو جاؤ گے. بشرا، لوگوں کو اچھی بات بولو. ہم سلام کرتے ہیں، ملاقات ہوتی سلام کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر اللہ پاک کی طرف سے سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. یہ دعا ہوتی ہے. لوگ مسافہ کرتے سلام کرتے ہیں پھر بولتے دعا کرنا. جو بول رہے ہیں یہی دعا ہے. السلام علیکم بولے دعا ہے، وعلیکم السلام بولے یہ دعا ہے. سلامتی سے بڑھ کر کے کوئی دعا نہیں. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، آبرو بھی محفوظ، سب کچھ محفوظ. سلامتی کا مطلب یہ، اس سے اچھی دعا اور کیا ہوگی؟ سلامتی بیوی محفوظ رہے، بچے محفوظ رہے، خاندان محفوظ رہے، گھر بار محفوظ رہے، عزت محفوظ رہے، مال محفوظ رہے. اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ اور اگر اللہ پاک سب کو برابر کر دیتے دنیا کا نظام نہیں چلتا، اور پھر ہمیشہ سب کو نفع ہی ہوتا رہے اور مالدار تر ہوتا رہے، یہ بھی اللہ کے نظام کے خلاف ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم مالداروں کو مال دیتے ہی رہیں وہ سرکش اور نافرمان ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے. اس لیے کبھی نفع ہوتا ہے اور کبھی جہاز ڈوب جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا. اللہ کا ایک نظام ہے یہ. اس لیے اسلامی نظام مکمل نظام ہے، کامل نظام ہے. اس سے بہتر نظام آپ کو نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو چاہے معاندانہ اور دشمن کی نظر سے پڑھیں، لیکن اگر دل میں انصاف ہوگا مسلمان ہو جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.